उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि वो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि जबकि कोरोना वबा पूरी दुनिया में जिस तरीके से फैला और जिस तरीके से दुनिया में जिस तरीके से बड़े बड़े मुल्क आपके सामने हैं, इस कोरोना वबा के हवाले से उनकी जो हालत हुई है, जो हमसे टेक्नोलॉजी और हमसे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत आगे थे, जिनके पास बहुत वसाइल थे, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमारे इन हीरोज़, डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिक स्टाफ, हमारा तिबी अमला और ओवरऑल हमारा हेल्थ सिस्टम, और फिर मैं बात करूंगा उसमें हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे है, ये इस मुश्किल वक़्त में जिस तरीके से कोरोना वबा के ख़िलाफ़ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस हद तक जा रहे हैं, मैं अगेन उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं आपके सामने दो तीन चीज़ें रखना चाहता हूँ। एक ये कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो एक बात है कि जी यहाँ पे डेथ रेशो ज़्यादा है, लेकिन साथ फिर ये भी देखना है कि नंबर वन पहली बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में रिकवरी रेट भी तकरीबन 31% है, वो भी सबसे ज़्यादा है। अब डेथ रेशो की मुख्तलिफ वजूहात है, जिसमें चंद एक मैं आपके सामने रखूँगा। पहला तो ये है कि हमने पहले दिन से जो कोरोना वबा के हवाले से हमने जो आलमी इदारा सेहत है उसके जो SOPs है उसके ऊपर हमने अमल दरामद किया। हमने ना कोई चीज़ छुपाई। हमने टेस्ट जितनी हमारी पहले टेस्ट कैपेसिटी जब शुरू में कोरोना वबा आया तो हमारी टेस्ट कैपेसिटी 20 थे, फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो टेस्ट कैपेसिटी है वो 2200 और 2300 के दरमियान आ गई, और इसको हम बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसकी वजह से एक तो ये कि इस सूबे में जब फ़्लाइट बंद नहीं हुए थे, यानी कोरोना वबा के हवाले से जो लॉकडाउन हुआ था उससे पहले जब फ़्लाइट बंद नहीं हुए थे, तो उन 2 महीनों में 3 महीनों का जो फिगर्स है वो तकरीबन 81,000 लोग इस सूबे में आए। बाहर से हमारे जो भाई हैं पाकिस्तानी जो गल्फ़ स्टेट्स में थे, जो दीगर, उससे आए। फिर उसके बाद जब फ़्लाइट्स बंद हुए उसके बाद हमारे पास जो लोग आए 23 फ़्लाइट्स आए। 23 फ़्लाइट्स में जो SOPs जो अभी जो नई SOPs जो इससे पहले जो लॉकडाउन के बाद जब ये खुले हैं फ़्लाइट्स, उसमें 21 जो फ़्लाइट्स थे वो UAE और गल्फ़ स्टेट सऊदी अरब इनसे, एक फ़्लाइट सूडान खर्तूम से, और एक फ़्लाइट जो है वो हमारा मलेशिया से आया। इसमें तकरीबन 4000 के लगभग लोग आए, और इसमें तकरीबन 700 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया। उनको प्रॉपर क्वारंटाइन किया गया, उनके टेस्ट लिए गए, फिर उनके जिन में नेगेटिव आया उनको अपने घरों की तरफ भेजा, और फिर जिन में वो पॉजिटिव आया उनका प्रॉपरली SOPs के तहत उनका वो जो टाइम पीरियड है उसको मद्देनज़र रखते हुए जिनमें अलामात आए उनको फिर प्रॉपरली आइसोलेशन में ले। इससे पहले मैं ज़िक्र करूंगा कि इससे पहले हमारे सूबे में टाफ्तान से हमारे भाई आए, उनको हमने क्वारंटाइन किया। DI खान और हमारे जो यहाँ पे पेशावर में दुरानपुर में वो उनका जो है खैबर पख्तूनख्वा ने सामना किया हेल्थ केयर सिस्टम में, उनमें भी पॉजिटिव आया था। फिर इस तरीके से अफ़गानिस्तान से जो हमारे पाकिस्तानी भाई है वो वहाँ पे थे, उनको हम तकरीबन लेकर आए। उनके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट खैबर में 7 क्वारंटीन सेंटर और इस तरीके से आइसोलेशन सेंटर और उनके लिए हॉस्पिटल्स सारा वो बंदोबस्त किया था। उनमें भी पॉजिटिव आया जो वहाँ से आए। और फिर मैंने इन फ़्लाइट्स का भी जिक्र किया जो अभी आए, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के फजल व करम से
ہمارے پاس یہ جو بات ہو رہی ہے، ایک میں نے سنی ہے، مختلف خبروں میں نے دیکھا ہے، ہماری جو اس وقت ہاسپٹلز ہیں، میں نے اس دن فگر بھی دیے تھے، ہمارے ہاسپٹلز میں اس وقت جو کیپیسٹی ہے وہ موجود ہے، اور اس کے لیے کوئی اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ہماری جو وہ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں وینٹیلیٹر، اس میں بیڈز، اس کی کوئی کمی فی الحال اس وقت تک نہیں ہے، بلکہ کافی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں ڈیفینیٹلی فیڈرل حکومت NDA میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے، PPPs کے حوالے سے، وینٹیلیٹر کے حوالے سے ہو، دوسرے جو وہ ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور پھر خیبر پختونخوا حکومت نے خود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، ریلیف ڈپارٹمنٹ وہ جو ریلیز کر رہے ہیں وہ بھی آرڈر ساتھ ساتھ پلیس ہو رہے ہیں۔ اب جو آج چونکہ بڑا امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہا ہے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا 4:30 بجے، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے زیر صدارت ہوگی، اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب تمام جو ہماری صورتحال ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گی، اور اس میں پھر نیشنل لیول پہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی صدارت میں ہوگی، اس میں جو فیصلے ہوں گے وہی ہمارے فیصلے ہوں گے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کا وہ وزیر اعظم ہے۔ پہلے دن سے وہ خود فرنٹ لائن پہ ہیں اور فرنٹ فٹ پہ ہے، اور ساتھ انہوں نے تمام صوبے کے جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں، گلگت بلتستان کے چیف منسٹر، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، ان کے ساتھ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں ان سے تجاویز لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کنسنسس سے 2-3 گھنٹے جو ہے ڈسکشن ہو کر اس کے اوپر فیصلے ہوتے۔ تو آج بھی انشاءاللہ تعالی جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں وہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے جو بھی فیصلے ہوں گے اس کے مطابق وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں خود فرنٹ فٹ پہ، فرنٹ لائن پہ، میں نے بار بار یہ بات کی اور میں یہ بار دوبارہ اگین کروں گا کہ یہ بالکل ایک مشکل وقت ہے۔ کورونا وبا جیسے پوری دنیا میں جس طریقے سے ہے وہ آپ سب کو پتا ہے، اور اس میں ہمارے جتنے وسائل ہیں ملکی لیول پہ اور پھر صوبائی لیول پہ جتنے وسائل ہیں، اس پہ ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ جتنے وسائل ہیں وہ ہمارے عوام کے اوپر قربان ہیں، اس میں ہم کہیں بھی نہ کوتاہی نہ دیر کی بات ہوگی، وہ ہم نے خود کی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم مانیٹر کریں گے، کر رہے ہیں، چاہے ہاسپٹلز ہو، چاہے آئسولیشن سنٹرز ہو، چاہے کوارنٹائن سنٹر ہو، چاہے ایئرپورٹ ہو، چاہے تورخم بارڈر ہو، چاہے تمام ڈسٹرکٹ میں چاہے زائرین کے حوالے سے DI خان ہو، ہمارے چیف منسٹر صاحب خود گئے، خود وزٹ کیا، اور ان کی ٹیم ہم کوئی کمروں میں بیٹھ کر آرام نہیں کر رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پوری ماہ رمضان میں اور جب سے کورونا وبا آیا ہماری حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں ہم دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جانوں کی حفاظت کا کبھی نہ سوچا ہے اور نہ کبھی سوچیں گے۔ ہماری جانیں اپنی عوام کے اوپر 100 دفعہ ہمارے قربان ہو۔ ہمارے منسٹرز کو بھی کورونا وائرس ہوا ہے، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی کورونا وائرس پازیٹیو آیا ہے، وہ اپنے گھر میں کوارنٹائن ہے۔ کسی کو بھی ہم میں سے ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں، ہم ہر جگہ پہ جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی تحفظ ضروری ہے کرنا، SOPs پہ عمل کرنا، لیکن وہ ممکن ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے عوام کی تحفظ اپنی کرنی ہے تو ہم نے خود فرنٹ فٹ پہ اور فرنٹ لائن پہ خود ہونا پڑے گا۔ تو ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں میں اگین
خیبر پختونخوا کی عوام سے اپیل کرتا ہوں. میں خود ہاسپٹلز میں نے وزٹ کیا, اس دن HMC گیا. یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں, ڈاکٹر اعظم خان, ڈاکٹر اورنگزیب, ڈاکٹر جاوید صاحب, یہ جب ہم ہاسپٹل کے وزٹ کرتے تھے, انہوں نے, ان ڈاکٹر صاحبان نے, اللہ بقایا کو, ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو زندگی اور ہمت دے, ان ڈاکٹر صاحبان نے کہا تھا مجھے کہ عوام کو یہ اپیل کریں کہ خدارہ احتیاطی تدابیر جو ہے اس پہ عمل کرے, SOPs پہ عمل کرے. کرونا ہے, ہمارے درمیان ہے, لیکن اس کے ساتھ اب رہنا ہے. اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ اب جب رہنا ہے تو اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں جو ہم نے کرنے, کہ سماجی دوری, اس پہ ہمیں عمل درآمد کرنا ہوگا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم روزانہ کے بنیاد پہ ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, ہمارے پیرامیڈک سٹاف کہہ رہا ہے, ہمارا طبی عملہ کہہ رہا ہے, حکومت کہہ رہی ہے, ہر لیول پہ کہہ رہی ہے, ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس وقت ہمیں احتیاط. کاروباری حضرات سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ ہم نے نرمیاں کی ہے. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرونا وبا ختم ہو گیا. کرونا موجود ہے, اس میں جو SOPs ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو اگر SOPs پہ عمل ہوگا تو ہم مزید نرمیاں کریں گے. یہ پرائم منسٹر عمران خان کا وہ ویژن ہے کہ ایک وقت میں ہم 2 جنگ لڑ رہے. ایک جنگ ہم نے کرونا وبا کے خلاف لڑنا ہے اپنی عوام کے تحفظ کی صورت میں, دوسری طرف ہم نے معیشت, اپنے کاروبار اور اپنے غریب و متوسط طبقہ کے لوگوں کو دیکھنا ہے, ان کی زندگی بھی روا دوا ہو, اور کرونا کے اس وباس کو ہم نے شکست دینا ہے. تو اس میں ہم نے احتیاط کرنا ہے, اور ان ساری چیزوں پہ اور وہ سارے احتیاطی تدابیر پہ ہمیں عمل درآمد کرنا ہوگا. اس چیز کو سیریس لیں, اس چیز کو ایزی نہ لیں. غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنا, میری تمام اپنی ماؤں بہنوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدارہ بازاروں میں جب جاتے ہیں, بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, بڑا احتیاط کرے اس حوالے سے. اس طریقے سے میری سٹوڈنٹس اور یوتھ سے, کیونکہ اب اس میں یہ بھی وہ جو چیز تھی کہ اس عمر کے لوگوں کو زیادہ, یہ اب جو جس طریقے سے ہم حالات دیکھ رہے ہیں, اس میں اب ایج کا بھی جو ہے وہ مسئلہ بھی جو ہے, فیکٹر جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا. اس میں ہر زیادہ میجورٹی تو ٹھیک ہے اس ایج کے لوگ, لیکن بقایا بھی ایج کے لوگ اس پہ کرونا وبا کے جو شکار ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ ان کا بھی یہی پوزیشن ہوتا ہے. علماء سے میں دوبارہ اگین ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ذریعے سے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں, جتنے بھی انفلوئنس والے لوگ ہیں, جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں, اس وقت ہم نے اس وبا کو شکست اس صورت میں دینا ہے کہ ہم نے یہ اویرنس عوام میں پھیلانی ہے. چاہے ٹرانسپورٹر میرے بھائی ہیں, چاہے کاروبار کرنے والے ہیں, چاہے دیگر ہیں, تو سب سے یہ گزارش ہے کہ اس حوالے سے مہربانی کر کے اس پہ عمل کرے. دوسرا, میں جو ہمارے پاکستانی بھائی اوورسیز ہے, میں ان کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کے دل کے جتنے قریب ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور اپوزیشن یہ جو وویلا کر رہی ہے, ان دنوں میں دل نہیں کرتا کہ اپوزیشن کے ان سوالوں کے جواب ہم دے, یا ان کے جو بونڈی قسم کے حرکتیں ہیں یا جو جس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں ان کا ہم جواب دیں. کیونکہ ہم نے یہاں پہ کرونا وبا سے اپنی عوام کی تحفظ کرنے. اگین یہ جو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں, میں پھر ان سے پوچھتا ہوں, ان تمام لیڈرشپ سے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے مسلم لیگ نون کے ہو, کہاں پہ آپ لوگ گئے ہو آئسولیشن سینٹر میں, کہاں پہ گئے ہو اپنے ہاسپٹلز میں, کہاں پہ آپ گئے ہو
क्वारंटाइन सेंटर पे? कहां पे आप लोगों ने जो है वो किया? ये घरों में बैठकर, अगर हम घरों में बैठ जाए तो फिर आप आवाम की क़यादत कैसे करोगे? आप कैसे, किस मुंह से ये बात करोगे? और फिर जब ये बात कोई करता है कि भाई साहब ये आपके कैसे, आपके अकाउंट में ये पैसे आए, बजाय कि आपके लोग टीवी पे बैठकर रात को शुरू हो जाते, जी ये है वो है, कोरोना वबा को शेल्टर बनाकर बात करते हैं। भाई उनसे हम ये कहते हैं कि ये कानून है, आईन है, उसके मुताबिक आपके ऊपर ये चीजें हैं, जहां पे आपने जाना है, नेब में जाना है, वहां पे आप जवाब दें। इंशाअल्लाह ताला जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उस हवाले से वज़ीर आला महमूद खान साहब ने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी की थी। जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के ओवरसीज है, उनको के लिए हमने अपने इंतजामात मुकम्मल किए। इंशाअल्लाह ताला खुद एयरपोर्ट का वज़ीर आला साहब के हदायत पे मैंने खुद विजिट किया, SOPs का सारी चीज़ें। आपका अपना मुल्क है, हम अपने मुल्क में इंशाअल्लाह ताला आपको वेलकम करेंगे। हालात जो भी हो, हमने अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को इस मुश्किल वक्त में बिल्कुल जो है ना, हम उनके साथ होंगे, उनको हम अपने मुल्क वापस लेकर आएंगे। और यही मेरी गुजारिश होगी आखिर में कि इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है। इस वक्त हमने कोरोना वबा को एज ए नेशन शिकस्त देने का वक्त है। इस कोरोना वबा को शिकस्त दे दे, उसके बाद वो हमारी पश्तों में कहते हैं ये गज और ये मैदान, ये सियासत करे, ये इल्जामात है, ये चीजें वो सामने आएंगी। बकाया अगर किसी का ये ख्याल है कि कोरोना वबा के शेल्टर में जो इस मुल्क को लूटा गया है, उसके ऊपर मिट्टी पाओ वाली पॉलिसी होगी, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में वो मुमकिन नहीं है। एहतसाब अपनी जगह पे होगा, सिस्टम अपनी जगह पे चलेगा। कोरोना की वबा को इंशाअल्लाह ताला हमने उसका भी मुकाबला करना है। इस कौम में जान है, इस कौम में करंट है, इंशाअल्लाह ताला हमने कोरोना को भी शिकस्त देना है। और साथ जो इस मुल्क को जिन्होंने भी लूटा है, उसको इस मुल्क के गरीब आवाम के पैसे भी लाने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।